آج کے دور میں پاکستان، ہندوستان اور بنگلہ دیش کے اندر جو مذہبی فرقہ واریت ہے، جو جذباتی اور جنونی فرقہ واریت ہے، یقیناً یہ اسلام کی راہ میں بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ یہاں تک کہ آج کے دور میں سیکولرزم اسلام کے یقیناً منافی ضرور ہے، لیکن اسلام کی راہ میں اس قدر رکاوٹ نہیں ڈالتا جس قدر یہ مذہبی جنونی فرقہ واریت جو اسلام کی راہ میں رکاوٹ بن رہی ہے۔ یقیناً سیکولرزم اسلام کے منافی ہے۔ سیکولرزم کا نظریہ یہ ہے کہ ہر بندہ مذہبی طور پر آزاد ہوگا، چاہے تو وہ کسی بت کی پوجا کرے، چاہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پوجا کرے۔ یہاں تک کہ ایک گھر میں دو بھائی ہیں، ایک اگر ہندو ہے اور دوسرا مسلمان ہے، تو ایک دوسرے کے اوپر جو ہے نا اپنا مذہب وہ مسلط نہیں کر سکتے، اور کسی بھی ریاست کا کوئی مذہب نہیں ہوگا۔ سیکولر جتنی بھی ریاستیں ان میں ریاست کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، اور وہ ریاست اپنے اندر تمام لوگوں کو پالتی ہے اور تمام لوگوں کو اجازت ہوتی ہے، اور ان کے اوپر جو قوانین ہوتے ہیں وہ صرف اس ملک کی قوانین ہوتے ہیں، کوئی مذہبی قوانین ان کے اوپر لاگو نہیں ہوتی۔ لیکن انفرادی طور پر لوگ اپنے اوپر جو ہے نا مذہب کے قیودات کو رکھتے ہیں اور کسی بھی مذہب کے ساتھ رہتے ہیں، تو سیکولرزم ان کو یہ اجازت دیتا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں یہ بات یقیناً اسلام کے منافی ہے۔ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ اللہ کی زمین پر خدا کا نظام ہو، اور ریاست جو قائم ہو وہ بھی اسلام کے اصولوں کے مطابق ہو، اور وہ ریاست کے جو قوانین ہے وہ تمام لوگوں کے اوپر لاگو ہو۔ ہاں یہ بات بھی ہے کہ مسلمان ریاست کے اندر ذمی لوگ بھی رہ سکتے ہیں جو دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں، لیکن ان کے اوپر بھی قوانین، کچھ ایسے قوانین ہیں اجتماعی جو ان کے اوپر بھی لاگو ہوں گے۔ لیکن مسلمانوں کے اوپر عمومی طور پر وہ تمام قوانین جو اسلام کے ہیں وہ نافذ ہوں گے، اور اسلام کے اندر جو ریاست کا قانون ہے وہ اسلامی قانون ہوگا۔ تو اسلام اور سیکولرزم یقیناً ایک دوسرے کے منافی ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ یورپ کے اندر، امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا، یہ جتنے بھی سیکولر کنٹریز ہیں، جتنے بھی سیکولر ممالک ہیں، ان کے اندر لوگ آج بھی تحقیق کرتے ہیں، اسلام کے بارے میں پڑھتے ہیں اور اسلام قبول کرتے ہیں۔ اور کسی بھی گھر کا ایک فرد اگر اسلام سے متاثر ہو کر اگر اسلام قبول کرتا ہے، تو دوسرے لوگ اس کے اوپر جو ہے نا اس قدر جو ہے ناراض نہیں ہوتے، اس کے خلاف کھڑے نہیں ہوتے کہ اس کو اسلام یا کلمہ پڑھنے سے وہ روکیں اور ایک ہنگامہ برپا کریں، اس کے خلاف جو ہے قانونی کارروائی کریں۔ اس طرح کے بہت کم واقعات ملتے ہیں۔ اگر کوئی اسلام قبول کرتا ہے تو اسے اس بات کی اجازت ہوتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ سب سے زیادہ اس وقت امریکہ کے اندر، کینیڈا اور یورپ کے اندر جو ہے غیر مسلم اسلام سے متاثر ہو کر اسلام کے اندر داخل ہو رہے ہیں۔ یہ بات اس وجہ سے ہے کہ سیکولرزم جو ہے کا نظریہ اس طرح ہے کہ کوئی بھی کسی بھی مذہب کو اختیار کر سکتا ہے۔ اسی وجہ سے کچھ رائیں ان کے لیے آسان ہوتی ہے وہاں پر جو لوگ جو ہے نا اسلام سے متاثر ہو کر اسلام قبول کرتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں ہمارے ہندوستان کے اندر، پاکستان ہے یا جو ہے انڈیا ہے یا بنگلہ دیش ہے، یہاں پر اگر ایک فرقے کا بندہ جو خود مسلمانوں کے فرقے ہیں، ایک مسلمانوں کے فرقے کا بندہ اگر کسی اور فرقے سے متاثر ہو جاتا ہے، کسی اور فرقے کو وہ قبول کرتا ہے، ان کے ساتھ جاتا ہے، تو اس کے ساتھ کس طرح کا معاملہ کیا جاتا ہے۔ اور یہاں پر اگر کوئی ہندو مسلمان ہو جاتا ہے تو کس قدر جو ہے نا ہنگامہ ہوتا ہے، اور جبری طور پر بھی کچھ لوگوں کو یہاں پر مسلمان بنانے کو کوشش کی جاتی ہے، اور اس وجہ سے کس قدر جو ہے نا ایک ہنگامہ ہوتا ہے کہ یہاں پر ایک ہندو مسلمان ہو جائے یا کسی ایک فرقے کا بندہ کسی دوسرے فرقے میں چلا جائے، تو کس قدر جو ہے نا یہاں پر ایک جنونی طور پر ان باتوں کو لے کر ہنگامہ کیا جاتا ہے۔ اس کے مقابلے میں یورپ، کینیڈا، امریکہ کے اندر، افریقہ کے اندر سینکڑوں کی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں لوگ جو ہے اسلام کے اندر داخل ہوتے ہیں، لیکن وہاں پر کسی بھی طرح کا ہنگامہ نہیں ہوتا۔ یہاں تک ایک ہی گھر میں ایک بندہ مسلمان ہو جاتا ہے، وہ دوسرے گھر والے اس کو بالکل اپنے ہی گھر میں رکھتے ہیں، اور وہ اپنی اللہ کی عبادت کر رہا ہوتا ہے، وہ جس دوسرے مذہب کے ہوتے ہیں اس پر دوسرے چل رہے ہوتے ہیں، لیکن اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہوتی۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ وہ نظام ٹھیک ہے، لیکن آج کے دور میں اگر ہم اس نظام کو، یہ جو سیکولر نظام ہے، اس کو ہمارے اس نظام سے، ہمارے ہاں جو طرز طریقہ ہے اس سے اگر کمپیئر کرتے ہیں، اس سے تقابل دیتے ہیں، تو یقیناً وہ ہمیں بہتر نظر آتا ہے کہ اسلام کی راہ میں رکاوٹ نہیں ڈالتا کہ لاکھوں کی تعداد میں آج لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، لیکن یہاں پر جنونی حد تک مذہبی ایسی فرقہ واریت کا ماحول بنا دیا گیا ہے کہ ایک دوسرے کو بالکل برداشت نہیں کیا جاتا، کہ یہاں تک کہ مسلمان، کلمہ گو مسلمانوں کے فرقے جو تھوڑا بہت ایک دوسرے سے اختلاف رکھتے ہیں، ایک دوسرے کے بارے میں اس قدر شدت رکھتے ہیں، ایک دوسرے کے بارے میں اس قدر نفرت انگیز تقاریریں کرتے ہیں کہ ایک دوسرے کو بالکل برداشت نہیں کرتے۔ ایک فرقے کے بندے اگر مسجد میں چلے جائیں دوسرے فرقے کے، تو وہاں نہیں چھوڑتے، یہاں تک کہ بعض مسجدوں کے اوپر لکھا ہوتا ہے تحریریں کہ فلاں فرقے کے بندے کو یہاں اجازت نہیں ہے۔ تو ایسے ماحول میں بھلا مجھے بتائیں کہ اسلام کیسے پھلے پھولے گا، اسلام کی کیسے آبیاری ہوگی؟ یہاں پر آپ جو ہے نا غیر مسلموں کو کیسے تبلیغ کریں گے؟ مجھے بتائیں کسی ہندو کو
किसी जो है ना दूसरे मजहब दूसरे दीन के लोगों को आप किस तरह इस्लाम की दावत दोगे जब खुद हम आपस में इस कदर लड़ रहे हों और इस कदर शिद्दत और नफरत एक दूसरे से करते हों और इस कदर नफरत अंगेज तकरीरें की जाती हैं कि हमारी अवाम बाज़ दफ़ा कई दफ़ा मुश्ताल होकर लोगों को वो कत्ल कर देती है। यहाँ तक कि सिंध या पंजाब के अंदर एक वाक़या पेश आया कि एक पागल आदमी मजनू था, पागल था, उस बेचारे को कोई होश नहीं था कि वो मस्जिद में चला गया और अजीब वो हरकतें वैसे भी करता था। तो मस्जिद में जाकर उसने जो है कुरान शरीफ की अलमारी से कुरान को निकाल कर कुछ कुरान के जो है ना वो मसाफ को उसने बाहर फेंका, मस्जिद के अंदर फेंका। तो अब मौलवी साहब जैसे आ गए, उसने समझा शायद ये कोई गुस्ताख है, ये कोई किसी और फिरके का बंदा है, तो उसके ऊपर लोगों ने उसी वक्त हमला किया और यहाँ तक कि उस बंदे को जिंदा जला दिया। और बाद में इलाके में पता चला ये तो किसी और जगह से आया था और एक मजनू आदमी था, पागल आदमी था, इसको तो इस बात का होश ही नहीं था। अब ये है हमारे मुल्क की हालत और आप आए रोज इस तरह के वाकयात देखते हैं। ऐसे हालात में भला मुझे बताएं कि इस्लाम की आबियारी कैसे होगी। ये नफरत अंगेज जो हमने जो ना आग लगाई है, नफरत की लोगों ने आग लगाई है, इस आग में दूसरों के घर भी जलेंगे, हमारे अपने घर भी जलेंगे। तो हमें खुद पर काबू रखना होगा और अपने तर्ज अमल को बदलना होगा। यकीनन इस्लाम का ये तर्ज अमल नहीं था। इस्लाम से तो हमेशा जो ना दूसरे लोग मुतासिर थे। यहाँ तक इस्लामी रियासतें जहाँ भी फैली, वहाँ जब इस्लामी रियासतें कायम हुई, वहाँ जब जिम्मी रहने लगे तो उन जिम्मियों से भी इस्लाम ने ऐसा बेहतरीन सलूक किया। यहाँ तक कि दूसरे ऐसे ममालिक जहाँ पर इस्लाम नहीं था, वहाँ उन्होंने खत लिखकर मुसलमानों को बुलाया कि तुम अपनी रियासत को यहाँ पर भी कायम करो, ताकि तुम जो अदल इंसाफ कर रहे हो अपने शहरों के अंदर, अपने मुल्क के अंदर, वो हमें भी नसीब हो और इस तरह सुकून का सांस हम भी ले सकें। और इस तरह की सैकड़ों मिसालें आपको मिलती हैं।